تو آپ کس کو لے کے آئیں گے؟ یہ جو اسٹوڈنٹس کی آپ تحریک چلا رہے ہیں؟ میں کسی کو لے کر نہیں آؤں گا. دیکھیں عادل، ساری دنیا میں جس طرح سے جمہوری جماعتیں چلتی ہیں ہمیں وہ کام کرنا پڑے گا. آپ کہہ رہے ہیں میں ایک ادارہ اسٹیبلش کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں دو کہ ادارے سے ادارہ ڈیل کرے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ادارے سے مطلب یہ ہے کہ جب دکان ہوتی ہے نا، اس کے اوپر 30-40 سال تک کوئی ایک آدمی یا کوئی ایک خاندان چلاتا ہے اس کو. یعنی آپ نے دکان کھولی، تب آپ یا آپ کی فیملی کا کوئی آدمی دکان کا شٹر اٹھائے گا، گرائے گا، گلے پہ بیٹھے گا اور وہی چلائے گا اپنی آس پاس. سیاسی جماعتیں دکانیں نہیں ہوتی کہ 30-40 سال اس کے اوپر ایک ہی شخص مسلط رہے یا ایک ہی خاندان مسلط رہے. سیاسی جماعت دنیا بھر میں، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، آپ جہاں کی مثال لے لیں، میں آپ کو اس پارٹی کا نام لے کے آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ایک ایسا ادارہ ہوتی ہیں کہ جن کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں. الیکشنز کے ذریعے ان کے لیڈرز منتخب ہوتے ہیں ایک خاص مدت کے لیے، اور اس کے بعد لیڈرز تبدیل ہو جاتے ہیں. یعنی وہ ایک ادارے کی شکل میں کام کرتی رہتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ آسانی سے دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے، اپنے اقتدار کے لیے آسانی سے لالچ میں آ جاتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر لیتا ہے. جب ایک ایسا آدمی پارٹی کا چیئرمین ہوگا جس کو ایک پوری پارٹی نے الیکٹ کر کے بھیجا ہے، اور اس پارٹی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو نکال سکتے ہیں ووٹنگ کے ذریعے اس کے عہدے سے، عدم اعتماد ظاہر کا سے، تو وہ آسانی سے ڈیل نہیں کرے گا جرنیل کے ساتھ بیٹھ کے. اس کو پتا ہے میں ساروں کو جواب دوں، یہاں نواز شریف ہوں، عمران خان ہوں یا زرداری صاحب ہوں، انہیں پتا ہے کہ ہم جو ڈیل کر لیں گے اور باہر جا کے ان ذہنی غلاموں کو جو کہیں گے وہ مان لیں گے. ہم کہیں گے جنرل باجوہ جمہوری ہے، مان لیں گے جنرل باجوہ جمہوری ہے. ہم کہیں گے جنرل باجوہ میر جعفر اور میر صادق ہے، وہ کہیں گے میر جعفر اور میر صادق ہے. تو ذہنی غلامی سے جب تک لوگوں کو آپ نہیں نکالیں گے، جب تک ایک ادارہ نہیں بنائیں گے، نہ کوئی شخص اس کا مالک ہو، نہ کوئی خاندان اس کا مالک ہو، لوگ اس کے مالک ہوں، اپنی ول کے ذریعے لیڈرز کو آگے لے کر آئیں. دیکھیے یہ سارے کے سارے لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں ملک میں فیئر الیکشنز چاہیے. نواز شریف صاحب بھی، زرداری صاحب بھی، عمران خان صاحب بھی، لیکن انہوں نے اپنی کبھی پارٹی میں فیئر الیکشنز نہیں کروائی. یہ سارے کے سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ملک میں جمہوریت چاہیے. ان کی اپنی پارٹی میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ الیکشنز ہے، نہ عمران خان اور زرداری صاحب اور نواز شریف کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے. یہ سارے کے سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں ملک میں آئین کی بالادستی چاہیے. ان سب میں سے کسی ایک نے کبھی اپنے پارٹی کے آئین پر عمل نہیں کیا جس میں لکھا ہوا ہے کہ فیئر الیکشنز کروائیے پارٹی کے اندر. تو یہ تو منافقت، اور میں سمجھتا ہوں کہ منافقت سے بھی آگے کا کوئی لفظ اگر کوئی ہو تو وہ ان کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. بھائی پہلے اپنے پارٹی کے آئین پر عمل کریں، پہلے اپنی پارٹی کے اندر جمہوریت لے کر آئیں، پہلے پارٹی میں فیئر الیکشنز کروائیں، پھر یہ چیزیں ملک کے اندر مطالبہ کریں. آپ تو ڈکٹیٹر بن کے 30-40 سال سے مسلط ہیں اپنی پارٹیوں کے اوپر، اور ملک میں آپ کو جمہوریت چاہیے، ملک میں آپ کو فیئر الیکشنز چاہیے، ملک میں آپ کو آئین کی بالادستی چاہیے. تو اس منافقت سے پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں نوجوان ایک پلیٹ فارم پر متحد ہوں، نہ اقرار الحسن اس پلیٹ فارم کا سربراہ ہو یا چیئرمین ہو، نہ عادل اس پلیٹ فارم کے چیئرمین اور سربراہ ہوں. اس میں لوگ الیکشن کے ذریعے اپنے لیڈر کو منتخب کریں، لوگ آئیں، اپنا کام کریں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ساری دنیا میں ہو رہا ہے. آپ اس کو جب اپنا لیں گے تو یہاں بھی چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی.